آج تو تم نے حد ہی کر دی، تم نے پھر اسکول میں لڑائی کی۔ تم انسان ہو کہ جانور؟ جب دیکھو جہاں دیکھو لڑتے رہتے ہو۔ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ کیا کیا ہے تم نے؟ جاوید ہسپتال میں داخل ہے، تم اتنے اندھے ہو گئے کہ اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ یہ تو شکر ہے کہ تمہارے پاپا کے تعلقات ہیں، ورنہ اس وقت پولیس تمہیں پکڑ کر لے گئی ہوتی۔ نازیہ اپنے 10 سالہ بیٹے کو مسلسل ڈانٹ رہی تھی، جبکہ اس کا بیٹا عدنان اس کے چہرے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی نیوز چینل دیکھ رہا ہو۔ ایسا کیا کیا جاوید نے کہ تم نے اسے مارا؟ نازیہ نے غصے سے کہا۔ اس نے مجھے منہ چڑھایا تھا، عدنان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو تم نے اتنی سی بات پر اس کا سر پھوڑ دیا؟ ہاں، اس نے غلطی کی تھی مجھ سے الجھ کر۔ آئندہ جو بھی میرے ساتھ مذاق کرے گا تو اسے خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ نازیہ اور مختار کا عدنان اکلوتا بیٹا تھا۔ مختار ایک فرم کا مالک تھا جو ملکی لیول پر تیار شدہ قالین بیرون ممالک بھجواتے تھے، اس لیے ان کو کسی مالی مشکل کا سامنا نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی عدنان کو بے حد پیار کرتے تھے، لیکن اس کے رویے سے نازیہ اور مختار بہت زیادہ پریشان تھے، خصوصاً نازیہ، کیونکہ مختار تو اپنے بزنس میں اکثر بیزی رہتے تھے۔ نازیہ گھر میں عدنان کی سرگرمیوں سے بہت پریشان رہا کرتی تھی، کیونکہ اس میں اپنے ہم عمر بچوں والی کوئی بات نہ تھی۔ نہ تو وہ کھیلنا پسند کرتا تھا اور نہ دوست بناتا تھا۔ اس سے عمر میں بڑے بچے بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ جاوید کو اس نے جس طرح سے مارا تھا اس طرح وہ مر بھی سکتا تھا۔ نازیہ اور مختار ان کے گھر جا کر معذرت کر کے آئے تھے۔ ویسے بھی وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے تھے۔ عدنان کا یہ کوئی پہلا جھگڑا نہیں تھا، پہلے بھی وہ کئی بار ایسا کر چکا تھا اور ہر بار اس کے والدین کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ پڑھنے میں اس کی دلچسپی صفر تھی، لیکن وہ ہر امتحان میں پوزیشن ہولڈر ہوتا تھا اور اسی بات پر سب حیران ہوتے تھے۔ لیکن اس بار پرنسپل نے انہیں مشورہ دیا کہ عدنان کو کسی اچھے سے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا جائے تاکہ اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ پرنسپل کے مشورے پر ہی نازیہ اور مختار عدنان کو شہر کے مشہور نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر شیراز بہت مشہور تھے۔ عدنان ڈاکٹر کے سامنے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ ہاں تو بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر شیراز نے خوشگوار موڈ پہ پوچھا۔ میری میڈیکل سلپ آپ کے سامنے پڑی ہے اور اس پر میرا نام درج ہے، دیکھ لیں، عدنان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، ڈاکٹر نے ہنس کر کہا۔ اچھا بیٹا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے پڑی رپورٹ کے مطابق میری عمر 10 سال ہے۔ اگر آپ کی نظر میں لائق ہوں تو 5ویں میں، اگر ویک ہوں تو 4تھ کلاس میں ہو سکتا ہوں، عدنان نے کہا۔ تو ڈاکٹر ایک بار پھر اس کے جواب پر خوش ہوا۔ عدنان، تمیز سے بات کرو، نازیہ نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ تو ڈاکٹر کو یہ بات بری لگی۔ اگر آپ برا نہ منائے تو ہم دونوں کو تنہا چھوڑ دیں، آپ پلیز باہر ویٹ کریں، ڈاکٹر نے کہا۔ تو مختار نے نازیہ کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ ڈاکٹر نے دونوں کے جاتے ہی کہا۔ نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی جیب میں ایک ہی چاکلیٹ ہے جو آپ اپنے بیٹے کو دینا چاہیں گے۔ آپ کا حافظہ بہت کمزور ہے، جاتے وقت لے کے نہیں جا پائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کی طرح آپ سے ناراض ہو کر سو جائے گا، عدنان نے اطمینان سے کہا۔ ارے واہ، تم تو واقعی کمال حد تک ذہین ہو۔ حیرت ہے اتنے ذہین بچے سے اس کے والدین کیوں پریشان ہیں؟ شاید وہ واقعی تمہارے درست اندازوں سے ڈرتے ہیں، ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ ڈاکٹر جب سے عدنان کو دیکھ رہا تھا وہ اسے اپنے اعصاب پر سوار محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے اچھا ہی کیا کہ آپ نے ان دونوں کو باہر بھیج دیا۔ اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اگر وہ سن لیتے تو آپ کی کافی ضبط کی ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں اور اپنی بیوی سے کافی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ کافی شکی مزاج ہیں۔ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ کسی کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات رکھنا کتنی بری بات ہے؟ ڈاکٹر کے لہجے میں ناگواری کا عنصر شامل تھا۔ یہ سب میرے لیے معمولی باتیں ہیں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو آپ کے علاوہ آپ کے قریبی لوگ بھی نہیں جانتے، عدنان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے اپنی اسسٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رکھے ہیں اور آپ نے اس سے شادی کا جھوٹا وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ آپ کی دولت آپ کی نہیں آپ کی بیوی کی ملکیت ہے اور آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کی وجہ سے آپ کو دولت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اور یہ کہ بند کرو یہ بکواس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اندر آئے اور ساتھ میں عملے کے افراد بھی دوڑے آئے۔ لے جاؤ اس منحوس بچے کو، یہ انسان نہیں شیطان ہے، ڈاکٹر نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ادھر عدنان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی۔ عدنان، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ نازیہ صوفے پر بیٹھے عدنان سے کہہ رہی تھی۔ خود وہ عدنان کے سامنے اکڑو بیٹھی تھی۔ مختار دفتر گئے ہوئے تھے، اس لیے نازیہ کو عدنان سے بات کرنے کا یہ وقت مناسب لگا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن شاید آپ کو نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، عدنان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔
کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو، نازیہ نے سر پکڑ کر کہا۔ آپ کو نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہے؟ یہ سب آپ ہی کا تو کیا دھرا ہے۔ بکواس بند کرو، کیا کیا ہے میں نے؟ نازیہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں؟ عدنان نے سنسنی خیز انداز میں کہا تو نازیہ کو یوں لگا جیسے اس پر آسمان آ گرا ہو۔ اس نے غصے سے عدنان کو تھپڑ مارنا چاہا تو عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی جی، حقیقت سننے کا حوصلہ نہیں ہے آپ میں تو پھر مجھے جنم ہی کیوں دیا؟ عدنان نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نازیہ نے اٹک کر جواب دیا۔ وہی جو آپ جانتی ہیں، اور اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہی کریں، ورنہ وہ ہوگا جو آپ کبھی نہیں چاہیں گی۔ عدنان نے کہا تو نازیہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جبکہ عدنان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ رات کے کام میں مصروف مختار جب گھر آئے تو گھر کا کام کرنے والی ملازمہ جا چکی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے عدنان کے کمرے میں جھانکا تو خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو دیکھا عدنان بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹا ہے۔ لائٹ آن ہونے کی وجہ سے اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور اٹھ کر اپنے والد کو گھورنے لگا۔ لائٹ آف کر دیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے روشنی سے۔ یہ سن کر مختار کو لگا جیسے کہ عدنان بول نہیں بلکہ غرا رہا ہے۔ پہلے تو انہیں اس کے رویے پر غصہ آیا، لیکن پھر وہی نفسیاتی مسئلہ سمجھ کر خود کو نارمل کر دیا۔ اوکے بیٹا، سوری، آپ کو ڈسٹرب کیا، انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے باہر اور اندر کی ساری لائٹیں آن کر دیں، لیکن نازیہ انہیں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ شاید سو گئی ہے، یہ سوچ کر جب انہوں نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کو زمین گھومتی محسوس ہوئی۔ وہ بدحواس ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نازیہ کمرے کے پنکھے کے ساتھ گردن میں رسی ڈالے جھول رہی ہے اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ فوراً آگے بڑھے اور نازیہ کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ ایک دم اس سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ نازیہ نے ایسا کیوں کیا۔ اچانک روتے روتے ان کی نظر نیچے پڑے خالی لفافے پر پڑی جس پر لکھا تھا مختار کے نام۔ انہوں نے فوراً نیچے جھک کر لفافہ اٹھایا اور جب اسے کھولا تو اس میں سے تحریر برآمد ہوئی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا یہ تھا، تم جب یہ خط پڑھو گے تو میں اس وقت تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہوں گی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن یہ سب کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی کم از کم یہی سزا ہونی چاہیے۔ تمہیں تو یاد ہے جب ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو تم کتنے پریشان تھے، اور تم سے زیادہ میں پریشان تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کوئی شوہر خواہ بیوی سے کتنی محبت کرتا ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ پھر خواہ تم مذاق میں بھی دوسری شادی کا کہتے تو میں اندر سے ڈر جاتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تم سچ مچ دوسری شادی کر لو گے، جو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ پھر میں نے ڈاکٹر کے پاس چکر لگانے شروع کر دیے، لیکن جو بھی رپورٹ آتی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوتی تھی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے ذہنی طور پر بہت جھٹکا لگا۔ پھر میں مزاروں پر جانا شروع ہو گئی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ کالا جادو کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی امیدیں اسی سے وابستہ کر لیں۔ اس کام کے لیے میں نے کالے جادو کے ایک ماہر سے رابطہ کیا تو اس نے کہا تم ماں نہیں بن سکتی، بس اس کا ایک ہی علاج ہے۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ مجھے ایک رات ایک اور وجود کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، لیکن جب میں نے سوچا کہ یہ بھی تو میں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں تو پھر پرسکون ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد تمہیں بزنس کے سلسلے میں باہر جانا پڑا تو جادوگر نے کہا کہ ایک وجود تمہارے پاس رات کو آئے گا، اس لیے پورے گھر میں اندھیرا رکھنا ہے، اس سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ میں نے حامی بھر لی۔ شام ہوتے ہی میں نے نوکرانی کو چھٹی دے دی اور گھر کی لائٹیں بند کر دیں۔ انتظار کرنے لگی، لیکن انتظار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ رات کے 12 بج گئے اور اس کے ساتھ ہی صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ تمام دروازے بند ہیں، پھر یہ کون ہے؟ جب میں نے باہر دیکھا تو کسی قد آور شخص کا ہیولہ تھا۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو اس کے جواب میں غراہٹ سی نکلی اور وہ مجھے دبوچ کے اندر لے گیا۔ اس کے بعد وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ جانے لگا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس آدمی کا چہرہ دیکھا جائے، کیونکہ مجھے شک تھا کہ کہیں یہ جادوگر خود نہ ہو اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہو۔ میں نے ایک دم سے لائٹ آن کر دی۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ مکروہ صورت شیطان لگتا تھا۔ کالے کفن جیسے لبادے میں لپٹا تھا اور اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے چہرے کا سارا گوشت چھیل لیا ہو، آنکھوں کی جگہ جیسے انگارے دہک رہے ہوں، جسے دیکھ کر مجھے ایک دم چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔
جب ہوش آیا تو مارے خوف کے میرا برا حال تھا، کیونکہ میں نے رات کسی انسان نہیں بلکہ شیطان کے ساتھ گزاری تھی، اور جب میں جادوگر کے پاس گئی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور بولا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں نے اس وجود کو شیطان کہا جس کی مجھے جلد سزا ملے گی۔ میں ڈر کے مارے واپس آ گئی اور پھر میں اس واقعے کو آہستہ آہستہ بھولنے لگی۔ میں سچ مچ بہت ڈر گئی تھی اس وقت تک جب تک عدنان پیدا نہیں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام خدشات غلط ثابت ہوئے جو میرے دل میں تھے، کیونکہ عدنان مجھے مل چکا تھا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی جو اسے دوسرے انسانوں سے مختلف کرتی۔ میں مطمئن ہو گئی اور اس رات کے واقعے کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کے بھول گئی۔ میں یہ بھول گئی کہ میں نے تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی اولاد کو جنم دیا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کی شیطانیت سامنے آتی گئی، اور آج جب اس نے مجھے آئینہ دکھایا تو میں اندر سے ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ بات اس کے علم میں بھی تھی کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بتاتا میں تمہیں خود بتا رہی ہوں، ساتھ ہی خود کو سزا بھی دے رہی ہوں تاکہ تم مجھ سے پھر بھی محبت کرتے رہو۔ بس اس ایک رات کی غلطی کو معاف کر دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور ہاں، عدنان نہ تمہارا بیٹا ہے اور نہ ہی میرا، بلکہ وہ شیطان کا وجود ہے۔ اسے مار ڈالو، کیونکہ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ میں خود اس طرح سے نہیں مرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پتہ نہیں کیسے کیا کیا کہ میں خود کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ خط پڑھ کر مختار کے اوسان خطا ہو گئے، اسے ساری بات سمجھ آ گئی، اور ساتھ ہی اس کے دل میں نفرت کا طوفان اٹھا کہ عدنان ان کی نہیں بلکہ شیطان کی اولاد ہے، ان کی بیوی کا قاتل بھی۔ انہوں نے غصے سے الماری سے لوڈ کیا ہوا ریوالور نکالا اور عدنان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے عدنان کو کھڑے پایا۔ عدنان کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ آئیے آئیے میرے پیارے ابا، آپ ہی کا انتظار تھا، عدنان نے بے خوف سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ریوالور کا رخ عدنان کی طرف موڑ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ جیسے کمزور انسان سے مر سکتا ہوں؟ میرا باپ آج تک نہیں مرا تو آپ مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ میں بھی تو اس کی اولاد ہوں، اولاد شیطان۔ تم جیسے انسانوں سے اپنی مرضی کا کام کروانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب چپ چاپ اپنا یہ ریوالور اپنی کن پٹی پر رکھو اور گولی چلا دو۔ عدنان نے کہا تو مختار کو یوں محسوس ہوا کہ ان کا دماغ ان کی مرضی کے بغیر حرکت کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ریوالور کی ٹھنڈی نال انہیں اپنی کن پٹی پر محسوس ہوئی۔ یہ سوچ کر انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی ریوالور کو ہٹانے کی، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئے۔ اب گولی چلا دو، عدنان نے کہا تو مختار نے اپنی طرف سے ریوالور ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن انگلی نے جیسے ہی حرکت کی گولی چل دی۔ ساتھ ہی مختار کا وجود کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گرا، جبکہ عدنان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔